السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں نے یہ اپنے تھمبنیل پہ کیا لکھ دیا کہ ماں ہونا ایک بہت بڑی سزا ہے، اور میں نے چھوٹا سا بریکٹ میں اسماء عباس بھی لکھا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا اسماء عباس۔ اگر آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ اسماء عباس کون ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ پاکستان کی جو مشہور ایکٹرز ہیں، وہ ایکٹرس ہیں، وہ کیا نام ہے ان کا، بشریٰ انصاری، ان کی بہن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ کافی ڈراموں میں بھی آ چکی ہیں۔ خیر، ہم لوگ بات جسٹ اپنے پوائنٹ پہ کرتے ہیں کہ ماں ہونا ایک بہت بڑی سزا ہے۔ دیکھیے، ماں ہونا تو خوش نصیبی بھی ہے، لیکن سزا اس میننگ میں ہے۔ وہ یہ بات کہہ رہی تھی کہ مجھے بڑا اچھی لگی یہ بات، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے، تو شاید آپ لوگوں کو نہ پسند ہو کہ نہ آپ لوگوں نے سنی ہو، تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ شیئر کی جائے۔ تو ماں ہونا نا ریئلی اٹس ٹف ٹاسک، اسپیشلی ایک جوائنٹ فیملی میں ایک ماں ہونا بہت بڑا، کہتے ہیں، میں یہ کہوں گی کہ ایک بہت بڑا آپ کے لیے ٹاسک ہوتا ہے، چیلنج ہوتا ہے، بہت زیادہ چیلنجنگ یہ چیز ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جوائنٹ فیملی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے باقی لوگوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور بچے کو بھی اتنی توجہ دینی ہوتی ہے، تو بچے پہ ماں اتنی خاص توجہ نہیں دے پاتی۔ جوائنٹ فیملی میں ماں ہونا واقعی میں ہی بہت مشکل بات ہے، ایک بہت چیزوں کو بہت زیادہ مینیج کرنا پڑتا ہے بچے کے ساتھ۔ ریئلی اٹس ٹف۔ میں خود اس چیز سے گزر رہی ہوں، میں جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جس طرح میں ایک ماں ہوتی ہے نا، دیکھیں، ہر انسان جو ہے نا، میں کہتی ہوں اس دنیا میں نا، بچہ کچھ بھی ہو جائے، بچہ کوئی اچھا کام کرے گا نا تو وہ کہا جائے گا جی یہ تو اپنے باپ پہ ہے۔ یہی ہوتا ہے، بچے نے کھانا گرا دیا، بچے نے بدتمیزی کر دی، کچھ بھی ہوگا ماں پہ۔ اچھا چلیں، یہ سب تو چھوٹا ماں کی وجہ سے ہو گیا یہ سب۔ اگر جو ہے جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا، اگر بچے، لڑکے یا لڑکیاں اسپیشلی، غلط لائن پہ نکل جائیں یا مطلب ظاہر ہے ان کی غلط وہ صحبت میں پڑ جائیں، تو کہا جاتا ہے جی ماں نے اچھی تربیت نہیں کی، ماں نے دھیان نہیں رکھا۔ لیکن اگر بچہ اچھا انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، پائلٹ بن گیا، یا کسی اچھے عہدے پہ لگ گیا، تو کیا کہا جاتا ہے کہ باپ کی طرح محنتی نکلا۔ کبھی یہ نہیں سنا نا کہ بھئی ماں کی طرح ہے، بھائی اپنی ماں کی طرح بڑا محنتی بچہ ہے، ماں پہ گیا ہے، یہی کہا جاتا ہے نا کہ باپ کی طرح محنتی ہے، باپ کی طرح ہے۔ تو یہ چیز بڑی ہوتی ہے، بچے کو کوئی دکھ ہوتا ہے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک بھی، جب بچے کو کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو ماں کو بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے، چاہے بچہ جتنی مرضی عمر میں ہے، ماں اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ میرا بھائی جو ہے وہ باہر ہوتا ہے تو میری مدر کتنی پریشان ہوتی ہے ان کو لے کے، کہ میری مدر کا ہوتا ہے کہ وہ اکیلے ہیں، کیسے مینیج کر رہے ہیں، کیا کریں۔ تو ماں کے لیے ریئلی اٹس چیلنجنگ، بچپن سے لے کر مطلب بڑے ہونے تک یہ چیز، جب تک ماں کا مطلب اینڈ نہیں ہو جاتا، ماں پریشانی ہو، بچے کی، بیٹے کی یا بیٹے کی پریشانی میں رہتی ہے کہ میرا بچہ یہ کھائے گا یا کھانا ہے۔ جتنے مرضی آپ امیر ہو، جتنے مرضی آپ یعنی سیٹ ہو، لیکن ایک ماں کے اندر جو چیز ہوتی ہے نا، اندر ہی اندر، وہ نہیں ختم ہوتی۔ تو اور اسپیشلی اگر اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جوائنٹ فیملی میں نا بہت مشکل ہوتا ہے بچوں کے ساتھ۔ سم ٹائم ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم تھوڑا ریسٹ کریں، دل کرتا ہے ہمیں کوئی تنگ نہ کرے، دل کرتا ہے بس ہم سوتے رہے، تھوڑا ہمیں 1 گھنٹہ دے دو آرام کرنے کا۔ بچے اسکول گئے ہیں، دل کر رہا ہے تھوڑا دیر لیٹ جائیں، تھوڑا ریسٹ کر لیں، لیکن ہم لوگوں نے کھانا بنانا ہوتا ہے، گھر کو دیکھنا ہوتا ہے، تو آسان نہیں ہے یہ ٹاسک۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ بھی کیا ہے، ہم نے بھی تو بچے پالے ہیں۔ جو ہماری بڑی بوڑھی عورتیں، ہماری مائیں، ہماری بہن جو باتیں کرتی ہیں، میں احساس کہ ہم نے بھی تو بچے پالے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ آپ لوگوں نے بچے پالے ہیں، لیکن اس وقت کا دور آپ لوگوں کے، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ بچے ساتھ، مطلب کوئی دادی ہے، کوئی پھوپھو ہے، مطلب بچوں کو سنبھال رہی ہے۔ نو ڈاؤٹ ماشاء اللہ سے ایسے کو میری سسرال میں جو میری نند ہے وہ کافی جو ہے ساتھ دیتی ہے، لیکن جو ایک ماں جو بچے کو سنبھال سکتی ہے وہ تو کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا نا۔
ماں جو بچے کو کر سکتی ہے، ماں سکون سے لیٹ نہیں سکتی کسی کے پاس بچے کو دیکھ کے، 10 منٹ کے لیے اپنی آنکھ لگ جاتی ہے تو اس کو ہوتا ہے ہائے اللہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، سیڑھیوں میں نہ چلا جائے۔ آپ ایک اور بھی بڑی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے جوائنٹ فیملی میں کہ ہم اپنے بچے کو اپنی مرضی سے ڈانٹ نہیں سکتے۔ اگر ہاں یہ تو بہت ظالم ماں ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ جو جوائنٹ فیملی میں ریس چل رہی ہوتی ہے نا، اچھی بہو، اچھی ماں، اچھی بیوی بننے کی، اس ریس میں پتہ نہیں کیوں ہم بری ماں، بری بہو اور بری بیوی بن جاتے ہیں۔ کبھی دیکھیں اس ریس میں ہم برا بن جاتے ہیں اچھا بننے کی بجائے، حالانکہ ہمیں تو اچھا بننا ہے، لیکن یہ ریس جو ہوتی ہے یہ ہمیں برا بنا دیتی ہے۔ تو میں کہتی ہوں اس ریس میں نہیں لگنا چاہیے۔ میرے نظریے سے یہ ہے، آپ رہ رہی ہیں جوائنٹ فیملی میں، اوکے دیٹس اٹ، رہیں، میں رہ رہی ہوں، بٹ میں اپنے بچوں کو ڈانٹتی بھی ہوں، میں اپنے بچوں پہ تھوڑی بہت، کیونکہ ایک ماں ہوتی ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے ماں ٹھیک ہے پیار لاڈ پیار بچوں، لیکن بچے کو ایک وہ سختی والی آنکھ بھی ہونی چاہیے، ورنہ تو بچہ تو آپ کو کچھ سمجھے گا نہیں۔ پیار محبت ٹھیک ہے ماں کرتی ہے، لیکن تھوڑی سی سختی والی آنکھ بھی ہونی چاہیے، اور وہ ماں ہی کے پاس ہوتی ہے۔ اور میں یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی دوسرا ہمارے بچے کو کچھ کہتا ہے نا، چاہے وہ اس کا باپ ہی ہے، تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ آپ خود تھوڑی سی جو ہے تھوڑا سخت ہونا چاہیے، اتنا تو ماں کا تھوڑا سا ہونا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے نا کہ یہ ریس نہیں لگائیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید میرا بچہ اس طرح ٹھیک رہے گا، اس طرح کمفرٹیبل رہے گا، اس طرح چلائیں۔ اپنی لائف میں، اپنے زندگی میں کچھ ایسی چیزوں کو شامل کرے جو آپ کے بچہ آپ کو دیکھے، ایک ڈسپلن شامل کرے، تاکہ بچے کو یہ چیز پتہ ہو کہ میری ماں نے اتنے بجے اٹھنا ہے، میری ماں نے یہ کرنا ہے، میری ماں نے ناشتہ بنانا ہے، پھر صفائی کرنی ہے، پھر کھانا بنانا ہے، پھر ہم نے اسکول سے آ جانا۔ یہ ایک بچے کے ذہن میں بات ہونی چاہیے۔ اب اگر آپ لوگ مجھ سے بہت پوچھتے ہیں کہ آپ اسکول سے آنے کے بعد بچوں کے کیا کرتی ہیں، میں اسکول کے آنے کے بعد بچوں کو میں شوٹ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ بچوں نے اسکول سے آنا ہے، آتے ہی میرے بچوں کی یہ روٹین ہے، انہوں نے اپنے یونیفارم چینج کروانے ہیں، میں نے انہوں نے لنچ وہ لے کے جاتے ہیں، ایک فیڈر لینا ہے، اور انہوں نے روم میں جانا ہے، ماما نیند آ رہی ہے۔ حالانکہ اکثر میں ہوتا ہے کہ بیٹا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ، یہاں پہ کھیل لو، ماما نیند آئی ہے چلے سوتے ہیں۔ انہوں نے سو جانا ہے، 2 گھنٹے انہوں نے سونا ہے، 2 گھنٹے کے بعد اٹھ کے انہوں نے کھانا کھانا ہے۔ وہ 2:30 بجے اٹھے ہیں، 2 بجے اٹھے ہیں، 1:30 بجے انہوں نے کھانا کھانا ہے، کھانا کھا کے اپنا دیکھنا ہے تھوڑا سا ٹی وی، اور انہیں پتہ ہے کہ اب ہماری مما نے ہمیں ہوم ورک کروانا ہے۔ اس ٹائم انہیں میں ہوم ورک کرواتی ہوں، پھر اس کے بعد وہ اپنے بابا کے ساتھ تھوڑا کھیلیں گے، گھر میں کھیلیں گے، باہر چلے جائیں گے، پھر آئیں گے مغرب کے بعد۔ ان کی پکی روٹین ہے، یہاں مغرب کی اذان ہے، اس کے بعد ذرا اندھیرا چھاتا ہے تو ان کو کھانا کھانا ہے، رات کا کھانا کھانا ہے، اور دین اس کے بعد کھیل رہے کود رہے ہیں، 8:30 بجے روم کے اندر چلے جانا ہے بس، اور سونا ہے، لیٹ جانا ہے۔ آٹومیٹک بچہ 9 سوا 9 بجے تک سو جاتا ہے، کیونکہ بچے کی روٹین ہی اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہے، بچہ سارا دن کا کھیل کود کے بچے بہت تھک جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں تھک جاتے ہیں۔ تو بچے کی ڈسپلن سیٹ کریں، میں نے اپنے بچوں کا کیا ہوا ہے، میرے بچوں کو اسکول جاتے ہوئے ماشاء اللہ سے اب دوسرا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اس دو ماہ میں نے اپنے بچوں کو کبھی اٹھایا کہ اٹھ جاؤ بیٹا اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ خود اٹھ کے 6:15 6:30 بجے باہر آ رہے ہوتے ہیں، دونوں بھائی خود۔ میں 5 بجے اٹھتی ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے 6 بجے کے بعد میرے بچے اٹھنا سٹارٹ ہو جائیں گے، بس پھر میں نہ اوپر جاتی ہوں نہ کہیں، اور 6:30 بجے میں ناشتہ بنانے کھڑے ہو جاتی ہوں، ماما ناشتہ، ہاں بیٹا بن رہا ہے بیٹھو۔ بچوں کو ناشتہ کروانا ہے، اس کے بعد انہیں نہلانا ہے، اور دین ان کا یونیفارم چینج کرنا ہے۔ ماشاء اللہ سے 2 ماہ ہو گئے ہیں، ڈیلی نہا کے جاتے ہیں یہ لوگ۔ تو ایک روٹین، ایک ڈسپلن سیٹ کریں، کم سے کم اگر گھر کا نہیں سیٹ کر سکتی تو بچوں کی زندگی کا ضرور ایک روٹین، ایک ڈسپلن سیٹ کریں، اس سے آپ کو بھی آسانی ہوگی، آپ کے بچوں کو بھی آسانی ہوگی۔ مجھے آسانی ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے، میں نے بچپن سے ہی روٹین سیٹ کی ہوئی ہے۔ میرا بیٹا ماشاء اللہ سے 4 سال کا ہو گیا ہے، چھوٹا بیٹا 3 سال کا ہے، اس سے چھوٹا جو ہے سال کا ہے، اور تینوں کی یہی روٹین ہے، میں تینوں کو آگے پیچھے نہیں سلا سکتی، نہیں۔ اب مجھے میں تو ان مدرس پہ حیران ہوں جو بچوں کو سلانے کے بعد چھوڑ دیتی ہیں کام کر لیں، بھی بچے اسکول گئے ہیں اس دوران کر لیں نا، تھوڑا سا بچہ سو رہا ہے نا، تو آپ بھی تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں،
تھوڑی دیر ایک وہ بہانہ ہوتا ہے، مل جاتا ہے تھوڑا لیٹنے کا، تھوڑا ریسٹ کرنے کا، تو آپ بھی تھوڑا سا ریسٹ کر لیں اس کے ساتھ ہی، بچے کے ساتھ ہی۔ تو اپنی روٹین ایک سیٹ کریں بچے کے ساتھ، بچے کی ایک روٹین سیٹ کریں، ڈسپلن بنائیں اپنا۔ آپ یہ کام کریں گے نا، شروع میں مانتی ہوں کہ پرابلمس ہوتی ہیں، ہونے دے پرابلم، میں کہتی ہوں ہونے دے۔ جو آپ کو اپنے بچے کے لیے ٹھیک لگتا ہے آپ وہی کریں۔ آپ کو لگتا ہے اپنے بچے کے لیے کہ آپ نے اس وقت سلانا ہے، اسے سلائیں۔ اپنے کاموں کو پہلے ختم کریں، مینیج آپ نے کرنا ہے، ڈسپلن آپ نے بنانا ہے۔ کوئی باہر سے آ کے نہیں بنائے گا، کوئی باہر سے آ کے نہیں آپ کی روٹین سیٹ کرے گا، نہ آپ کی نہ بچے کی۔ یہ چیز آپ نے سیٹ کرنی ہے، اس کا نقصان آپ کو آگے جا کے ہوگا۔ تو اپنے بچے کی روٹین سیٹ کریں، اپنا ڈسپلن بنائیں، تاکہ آپ کو ایک سزا نہ لگے ماں ہونا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہت بڑی سزا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ ہے نا کہ اگر ہم ڈسپلن اور ایک روٹین کے ساتھ چلیں گے تو شاید میرے خیال سے ہمیں یہ چیزیں پرابلم نہیں کریں گی، ہمارے لیے مسئلے مسائل کھڑے نہیں ہوں گے۔ تو جی یہ تھا آج کا چھوٹا سا ولاگ، آئی ہوپ سو کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور باقی ضرور مجھے بتائیے گا آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل کے ولاگ میں ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا مجھے، لازمی کامنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگ جوائنٹ فیملی میں ایز اے مدر، ایز اے ہاؤس وائف کس طرح سارا کچھ مینیج کرتے ہیں۔ تو جی انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ اللہ حافظ۔